یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کی وادیوں میں ایک بہت بڑی فوج آ رہی تھی، ہاتھیوں کے ساتھ، اور ایک ایسا بادشاہ جس کے دل میں غرور اور تکبر بھر چکا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی عزت کو ختم کر دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اہم باب کو سمجھیں گے جسے عام الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت سے ہے۔ یمن کا ایک طاقتور حکمران تھا جس کا نام ابرہہ۔ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ عرب کے کعبہ کی بجائے اسی جگہ آئیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ پھر بھی مکہ اور کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے دل میں حسد اور غصہ پیدا ہو گیا۔ اس نے مکے پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اس کے عبادت خانے کی طرف آئیں۔ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلا، اور اس فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے جو عرب میں بہت غیر معمولی چیز سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو مکہ والوں میں خوف پھیل گیا، لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت خود اللہ کے ذمے تھی۔ اللہ کا ایک عجیب معجزہ، اچانک آسمان سے پرندوں کے جھنڈ آنے لگے۔ ہر پرندے کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ جب وہ کنکریاں فوج پر گرتی تو وہ لوگ تباہ ہونے لگے، اور وہ عظیم فوج جس پر ابرہہ کو غرور تھا چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الفیل، عام الفیل اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہی سال تھا جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ مکہ کی ایک پاکیزہ خاتون حضرت آمنہ کے گھر 12 ربیع الاول کی مبارک صبح ایک نور نے جنم لیا۔ اس وقت پوری کائنات میں ایک عجیب سکون تھا، اور انسانیت اپنی سب سے بڑی نعمت پا چکی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی حفاظت فرمائے تو پوری دنیا کی طاقت بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ طاقت، بادشاہی اور غرور سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے خاص کام خود منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پاک پروردگار، ہمیں اپنی قدرت پر یقین عطا فرما، ہمیں عاجزی، ایمان اور سچائی کی راہ پر چلائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، حضرت حلیمہ سعدیہ کی محبت بھری زندگی، اور وہ برکتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ شروع ہوئیں۔ سیرت اور تاریخ کے حوالے عام الفیل اور واقعہ ابرہہ کی تفصیل الرحیق المختوم، اور قدیم اور معروف سیرت کا ماخذ سیرت ابن ہشام، تاریخی اور روایتی تفصیل البدایہ والنہایہ۔ آج بس یہاں تک ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔